چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 49ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ بنگال میں نجم الدولہ کا طریق حکومت اچھا نہ تھا، اس لیے کلائیو نے اس کی جگہ میر جعفر کے ایک بیٹے کو مقرر کیا۔ اس کے 2 نائب تھے، ایک بنگال میں، دوسرا بہار میں۔ یہ محصول وغیرہ کا روپیہ جمع کر کے بنگال کے گورنر کو دے دیتے تھے اور وہ ان کے ملازموں کو تنخواہیں دے دیتا تھا۔ بنگال کو افغانوں اور مرہٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک انگریز فوج بھی رہتی تھی۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ 7 برس تک یعنی 1765 عیسوی سے 1772 عیسوی تک یہ 2 عملے قائم رہے۔ آدھا انتظام انگریزوں اور آدھا مقامی لوگوں کے ہاتھ میں تھا، مگر اس سے بالکل کام نہ چلا۔ مقامی عملے کا کام نہایت خراب تھا۔ نواب کے ملازموں کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ نہیں معلوم کس گھڑی ملازمت سے برطرف کر دیے جائیں۔ اس وجہ سے ہر ملازم دوسروں کو دھوکہ دینا اور اپنا گھر بھرنا چاہتا تھا۔ جج اور منصف سب کے سب رشوت لیتے تھے۔ کوئی سرکاری ملازم اپنی تنخواہ پر شاکر نہ تھا، بلکہ اس دھن میں تھا کہ رعیت سے جو کچھ مل سکے لے کر خود مالدار بن جائے۔ اس پر شامت یہ ہوئی کہ 1769 عیسوی سے 1777 عیسوی تک بنگال میں سخت قحط پڑا۔ بنگال کی آبادی کا ایک ثلث غارت ہو گیا۔ جب فصلیں ہی نہ ہوئیں تو رعیت محصول کیا ادا کرتی؟ بنگال کے انتظام کی درستی کے لیے ایک لائق آدمی کی ضرورت تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اس وقت آدمی بھی وہ تھا کہ اس کام کی پوری لیاقت رکھتا تھا۔ اس کا نام وارن ہیسٹنگز تھا۔ یہ 1750 عیسوی میں محرر ہو کر کلکتہ آیا اور ترقی کرتا کرتا کمپنی کی ملازمت میں سب سے اعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا۔ یہ کلائیو کے معتمد اور برگزیدہ افسروں میں سے تھا، اور ہند اور اہل ہند کی نسبت جو اسے علم تھا کسی اور کو نہ تھا۔ ہیسٹنگز کے گورنر بنگال ہونے کے 2 سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے انتظام میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی، یعنی سلطنت انگلیشیا نے ایک قانون بنایا جس کا نام ریگولیٹنگ ایکٹ تھا، اور جس کی وجہ سے گورنر بنگال کل برٹش انڈیا کا گورنر جنرل ہوا، اور اس کا تقرر کمپنی کے ہاتھ سے نکال کر انگلینڈ کے وزیر اعظم کے اختیار میں دے دیا گیا۔ ایک عدالت عالیہ بھی کلکتہ میں مقرر کی گئی۔ اس کے جج سلطنت انگلیشیا کی طرف سے مقرر ہو کر انگلینڈ سے آئے۔ گورنر جنرل کی مدد کے لیے 4 ممبروں یعنی اراکین کی کونسل مقرر ہوئی۔ اس کے ممبر سلطنت انگلیشیا کی طرف سے مقرر ہوئے۔ اب تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہند میں جو چاہا سو کیا۔ سلطنت نے کوئی مداخلت و مزاحمت نہیں کی، اس لیے کہ کمپنی بالکل تجارتی کمپنی تھی، لیکن اب کمپنی فرما روائی کرنے لگی تھی۔ ہند کی سرزمین کے بڑے بڑے علاقے اس کے قبضہ میں آ گئے تھے۔ کمپنی مقامی راجاؤں اور نوابوں کے ساتھ صلح و جنگ کرنے لگی تھی۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ انگلینڈ کی سلطنت کو کمپنی پر کچھ اختیار حاصل ہو۔ گورنر جنرل اور اس کی کونسل کو مدراس اور بمبئی کے گورنروں سے برتر رکھا گیا تاکہ وہ اس کی مرضی کے بغیر جنگ و صلح نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے ہر گورنر اپنی مرضی کا مالک تھا، جو دل میں آتا تھا سو کرتا تھا، مگر اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی
کہ ہند میں اگر کسی سے دوستی ہو تو سب انگریزوں کی ہو، اور اسی طرح سے اگر کسی سے لڑائی ہو تو سب انگریز مل کر اس سے لڑیں۔ جب تک اکیلا وارن ہیسٹنگز گورنر تھا، کل کام آسانی اور عمدگی کے ساتھ ہوتا رہا۔ لیکن جب نئے قانون کے مطابق کونسل کے ممبر مقرر ہو کر آئے تو 4 میں سے 3 ممبر ہر بات میں اس کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ ممبر تازہ وارد تھے اور ہند کے حالات سے واقف نہ تھے۔ وارن ہیسٹنگز ذرا سی بات جانتا تھا۔ فرانس، جو وارن ہیسٹنگز سے حسد رکھتا تھا اور اس کو نکلوا کر خود گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، اس کا سرغنہ تھا۔ کلکتہ میں وارد ہوتے ہی فرانس نے ایک بنگالی برہمن نند کمار یا راجہ نند کمار کو بہکایا اور گورنر جنرل پر اس سے جھوٹے الزام لگوا دیے۔ نند کمار ہیسٹنگز سے جلتا تھا کیونکہ 2 عملی کے زمانے میں یہ بھی کسی عہدے پر مامور تھا، اور وارن ہیسٹنگز نے اس کی کارروائی پر حرف گیری کی تھی۔ جس زمانے میں نند کمار نے وارن ہیسٹنگز پر جھوٹے الزام لگا رکھے تھے، انہی ایام میں نند کمار پر جال سازی کا مقدمہ دائر ہوا۔ جرم ثابت ہوا اور نند کمار کو پھانسی ملی۔ 6-7 برس تک فرانس ہیسٹنگز کا مقابلہ کرتا رہا، پھر ولایت چلا گیا۔ اس کے بعد کونسل میں وارن ہیسٹنگز کی مخالفت نہیں ہوئی۔ وارن ہیسٹنگز کی گورنر جنرل میں 2 لڑائیاں ہوئیں، اول مرہٹوں کے ساتھ، دوم حیدر علی کے ساتھ۔